السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کہ جو لوگ سعودی عرب سے چھٹی گئے ہوئے ہیں اپنے ملکوں میں، ان کے کام میں تجدید ہوں گے یا نہیں۔ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 21 جون سے کرفیو کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی فلائٹس پر بھی پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اردو نیوز کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے۔ قانونی ماہرین اور جوازات کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی گئی وضاحت کی مدد سے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اردو نیوز کی ویب اور فیس بک پر کئی افراد نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے باہر ہیں، اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، کیا پاکستان یا کسی دوسرے ملک رہتے ہوئے اقامے تجدید ممکن ہے؟ تو محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ رجل وقت نظام کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کے اقامے کی تجدید بیرون ملک قیام کے دوران نہیں ہو سکتی۔ اگر اقامہ ہولڈر مملکت میں موجود ہو اور اس کے متعلقین مثلاً بیوی بچے باہر ہوں تو ایسی صورت میں ان کے اقاموں کی تجدید سربراہ کے اقامے کی تجدید کے توسط سے ہو جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ کا اس حوالے سے مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے حکومت نئی ہدایات یا نئے فیصلے جاری کرے گی، جن کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی محکمے کو اطلاع کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ حکومت ہنگامی حالات کو مد نظر رکھ کر استثنائی صورتحال کے طور پر کوئی سہولت دے گی، مگر یہ بات مد نظر رہے کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے کورونا وائرس کے ابتدائی دنوں اطمینان دلایا تھا کہ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی نیا فیصلہ ہوگا اس کا اعلان سرکاری چینل کے ذریعے باقاعدہ کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اودا ویب سائٹ کے ذریعے وطن واپسی کی سہولت کا طریقہ کار کیا ہے۔ وزارت افراد و قوت سماجی بہبود نے متعلقہ اداروں، محکمہ پاسپورٹ، سعودی عربن ایئر لائن، سفارتخانوں کے تعاون و اشتراک سے اودا نظام متعارف کروایا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واپسی کا خواہشمند اپنے سفارتخانے سے ایک خط حاصل کرے جس میں یہ واضح کیا گیا ہو کہ متعلقہ ملک امیدوار کو واپس نہیں کرے گا، وہ سعودی عرب سے سفر کر سکتا ہے۔ دوسری پابندیاں یہ لگائی گئی ہے کہ امیدوار کو سفر سے قبل کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ وطن پہنچنے پر اسے قرنطینہ کے اخراجات ادا کرنا ہوں گے۔ سعودی حکومت کی اس سہولت سے ایسے غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے تھے، اور ایسے غیر ملکی جو کورونا بحران کی وجہ سے وطن واپسی کے خواہشمند ہیں۔ اودا پروگرام کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ تاریخی ورثے کا تحفظ، محفوظ مستقبل کی ضمانت۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو میں سعودی عرب کی مستقل نمائندہ شہزادی حائفہ بنت عبدالعزیز المکرم نے کہا ہے کہ امن قائم کرنے اور قوموں کے درمیان تفرقے کو مٹانے کی کوشش صرف تب رنگ لائے گی جب عالمی سطح پر اس کے لیے محنت کی جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے یہ بات حال ہی میں اپنے ہونے والے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو کے 2009ویں سیشن میں فرانس کے شہر پیرس میں کی۔ اس سیشن میں شہزادی حائفہ اور سعودی عرب کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 26 افراد کی ٹیم نے مملکت کی نمائندگی کی۔ یہ شعبے یونیسکو کے کام سے متعلق ہیں جن میں تعلیم، ثقافت، بجلی اور ماحولیات شامل ہیں۔ شہزادی حائفہ کا کہنا تھا کہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے کے باوجود ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم سب کا حق ہے، اور ورثے کے تحفظ کا مطلب مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ سائنس کے ذریعے دنیا کو موجودہ وبا سے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے سعودی عرب دوسرے ممالک کی ترقی میں ان کا ساتھ دیتا ہے، خاص طور پر تعلیم کو فروغ دینے اور G20 ممالک کو کورونا کا وائرس کی بچاؤ سے لڑنے میں۔ شہزادی حائفہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے افریقی ملکوں کی مدد کی اور وہ یونیسکو کے کام کے مختلف شعبوں میں اپنے تجربات سے فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہیں۔ عمرہ پر آنے والے اب سعودی عرب ثقافتی ورثہ دیکھ سکیں گے۔ دنیا بھر سے عمرہ پر آنے والوں کا سفر اب مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہا۔ ان کے لیے سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں بھی ثقافتی اور تاریخی ورثے کو دیکھنا ممکن ہو رہا ہے۔
اب عمرہ زائرین مختلف شہروں میں جا سکتے ہیں اور سعودی عرب میں موجود قدیم اور جدید عجائبات کو دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ میں سعودی کمشنر برائے سیاحت و قومی ثقافتی ورثہ کے ڈائریکٹر جنرل حشام مدنی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن کے پاس سیاحت کی ترقی کے لیے منصوبوں پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ سعودی سیاحت کو قابل قدرتی ترقی دی جا رہی ہے۔ مکہ میں سعودی کمیشن برائے سیاست اور قومی ورثہ کی جانب سے مختصر کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے بعد کورس کی شرکاء نے اس شعبے میں خدمات انجام دینے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حشام مدنی نے ٹور گائیڈز کو پیشہ ورانہ انداز میں ذمہ داری نبھانے میں ضروری مہارت اور عمرہ پر آنے والوں کی اطمینان کو یقینی بنانے کے لیے تربیت کی اہمیت واضح کی ہے۔ حشام مدنی نے کہا ہے کہ ہم یہاں آنے والوں کی ضروریات اور تقاضوں کے حل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زبان میں گائیڈ مہیا کرنے کے عمل پر کام کر رہے ہیں۔ اس سفر میں ٹور گائیڈ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ ٹور گائیڈ زائرین کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر تربیت یافتہ ٹور گائیڈ رانیہ چودھری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمرہ پر آنے والوں کی اس انداز سے خدمت میرے لیے اعزاز ہے۔ رانیہ نے کہا کہ ہم آنے والوں کو بہتر خدمات دینے کے خواہاں ہیں تاکہ وہ بغیر کسی دقت کے سیاحتی مقامات دیکھ سکیں۔ مکہ سے طائف اور راستے میں دونوں شہروں میں تاریخی مقامات دکھانے کے لیے سیاحوں کے لیے خصوصی بس سروس متعارف کرائی جا رہی ہے۔ طائف کا خوبصورت موسم، پرفضا مقامات، پرکشش اور ہرے بھرے پہاڑی راستے یہاں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طائف میں پرنس سعود الفیصل وائلڈ لائف سینٹر کے علاوہ گلاب کے پھولوں کے باغات اور گلاب کا عطر بنانے والی فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر ایک ٹور گائیڈ مونا داغستانی نے کہا ہے کہ انہیں یہاں آنے والوں کی خدمت کی اہمیت کا احساس ہے۔ داغستانی نے کہا ہے کہ ہم انہیں سعودی ثقافتی اور تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہوئے جزیرہ نما عرب کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ایک اور ٹور گائیڈ فوزیہ نے حریری خیالات کا اظہار کیا ہے کہ عمرہ پر آنے والوں کو مکہ، مدینہ اور مقدس مقامات تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ انہیں یہاں کے قدیم مقامات اور دیگر شہروں کا دورہ کر کے تجربات حاصل کرنے چاہیے۔ حریری نے مزید کہا ہے کہ کچھ لوگ سعودی عرب میں ہونے والی تفریحی سرگرمیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ سیاحتی گائیڈ عزت غزانوی نے بتایا کہ ہم خصوصی مسافروں کے قیام اور ٹرانسپورٹ کی ضروریات کو آسان بنانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ غزاوی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے آثار قدیمہ کے بارے میں بھی رہنمائی کی جائے گی۔ دمام میں خواتین ڈرائیونگ سکول بحال۔ سعودی عرب میں تقریباً 3 ماہ بعد معمولات زندگی اب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بحال ہو رہے ہیں۔ دمام میں الامام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی کے خواتین ڈرائیونگ سکول میں بھی مقررہ پروٹوکول کے تحت ڈرائیونگ کلاسز بحال کر دی گئی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے شرک ڈرائیونگ اسکول کا دورہ کیا، جہاں انتظامیہ نے SOPs کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسکول میں مقررہ ضوابط کی مکمل طور پر پابندی کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی کے نگران اور ڈرائیونگ سکول کی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر صالح الراشد نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ سکول میں تمام SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے۔ سکول میں ہر 1 گھنٹے بعد مکمل طور پر جراثیم کش ادویات کے سپرے کر کے صفائی کی جاتی ہے، جبکہ عمارت میں جگہ جگہ سینیٹائزر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ڈرائیونگ گاڑیوں میں انسٹرکٹر اور شاگرد کے درمیان خصوصی پلاسٹک شیٹ لگائی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں انسٹرکٹر کو خصوصی فیس شیلڈ بھی مہیا کی گئی ہے۔ ڈرائیونگ کلاسز کے لیے آنے والی خواتین کو بھی ماسک اور دستانے فراہم کیے جاتے ہیں۔ استعمال ہونے والی گاڑی کو ہر بار استعمال سے قبل جراثیم کش ادویات سے صاف کیا جاتا ہے۔ سکول میں سماجی فاصلے کے اصول کے تحت آفس میں کام کرنے والی خواتین کو اس امر کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈیسک یا دفتر کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گی، جیسا کہ کورونا سے قبل اکٹھا ہونے کا رواج تھا۔ ادارے میں ہوٹلوں سے کھانا لانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈرائیونگ سکول کے ٹوائلٹس کو ہر 1 گھنٹے بعد جراثیم کش ادویات سے صاف کیا جاتا ہے، جبکہ راہداریوں میں بھی سینیٹائزر کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ اسکول میں صرف انہی کو آنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے پیشگی وقت لیا ہوگا یا جن کی کلاس ہو۔ ان کے علاوہ اسکول سے رجوع کرنے والوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ جیسے معاملات درکار ہوں وہ آن لائن یا ٹیلی فون پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر آنے والے کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ ایسے افراد کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جنہیں بخار، کھانسی یا سانس میں کسی قسم کی تکلیف ہو۔ کورونا ہاتھوں کے ذریعے فوری منتقل ہوتا ہے۔
سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بصورت دیگر وبائی مرض ایک سے دوسرے انسان میں انتہائی تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کے ایک سے دوسرے شخص میں منتقلی کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وائرس ہاتھوں کے ذریعے سرد سے منتقل ہوتا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی تقریب میں شرکت ایک شخص کی وجہ سے 9 افراد پر مشتمل پورا گروپ اس وائرس کا شکار ہو گیا۔ متاثرہ نوجوان اپنی بیماری سے لا علم تھا، وہ معمولی بیماری سمجھ رہا تھا مگر کووڈ-19 پازیٹیو ہو چکا تھا۔ خود کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے دوستوں کی محفل میں شریک رہا، جس کی وجہ سے اس کے تمام دوستوں میں کورونا وائرس منتقل ہو گیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے جسے بھی اپنے بارے میں یہ شبہ ہو کہ اسے کورونا وائرس ہو سکتا ہے، اسے چاہیے کہ فوری طور پر خود کو آئسولیٹ کر لے۔ اگر 10 دن کے اندر حالت میں بہتر نہ ہو یعنی بخار، کھانسی اور سانس تکلیف ہو تو اسے فوری طور پر وزارت صحت سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کا کورونا ٹیسٹ جیسے ہی PCR کہا جاتا ہے کرایا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کورونا سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ علامہ ہے گھر سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، جبکہ مصافحہ کرنے سے گریز کریں، ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کرتے رہیں، گھر آتے ہی ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں کیونکہ کووڈ-19 کا وائرس صابن سے ختم ہو جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے خصوصی کمیٹیاں۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی ترقی کی جانب سے کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مزید احتیاطی تدابیر وضع کی گئی ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ مشرقی ریجن کے بلدیہ نے نئے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کا دورہ کر کے ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت بلدیات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شادی ہالز کی تفریح، فارم ہاؤس، مردانہ اور زنانہ ٹیلرنگ شاپس اور بوتیکس، بچوں کے سالون، ریستوران اور کافی شاپس کے علاوہ جنازے کے لیے مقررہ ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ کورونا وائرس سے بچا جا سکے۔ بلدیہ کے مشرقی ریجن کے ترجمان عبدالعزیز السفیان نے کہا ہے کہ شادی ہالز اور تقریبات کے لیے فارم ہاؤس میں کام کرنے والے اس امر کے پابند ہوں گے کہ لوگوں کے اجتماع کے دوران مسلسل ماسک کا استعمال کریں، آنے والوں کو سینیٹائزر فراہم کریں اور سینیٹائزر کی بوتلیں شادی ہال یا فارم ہاؤس میں لگائی جائیں۔ شادی ہال میں تقریب کے ختم ہوتے ہی تازہ ہوا کی آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے، خاص کر جب ٹوائلٹس کو جراثیم کش ادویات سے صاف کیا جائے۔ اس دوران تازہ ہوا کی آمد رفت کو یقینی بنایا جائے۔ تقریب گاہوں میں ڈسپوزیبل چائے کے کپ اور کھانے کے پلیٹس استعمال کی جائیں، کانچ یا دوبارہ استعمال ہونے والے گلاس استعمال نہ کیے جائیں۔ تقریب کے حال میں کام کرنے والی خواتین کارکن مسلسل اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کرتی رہیں اور آنے والے مہمان کو بھی معیاری سینیٹائزر فراہم کیا جائے۔ تقریب کا ہال 5 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ہال میں نصب ایئر کنڈیشنر سسٹم کے فلٹرز کو مستقل بنیادوں پر صاف کیا جائے۔ ریجنل ترجمان نے مزید کہا ہے کہ 50 سے زائد افراد بیک وقت ہونے چاہیے۔ ہال میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص سٹیکر چسپاں کیے جائیں۔ ٹیلرنگ شاپس اور زنانہ بوتیک کے لیے مقررہ پروٹوکولز کے حوالے سے بلدیہ کے ترجمان السفیان کا کہنا تھا کہ 7 برس سے کم عمر بچوں کو شاپس میں لے کر نہ جائیں، آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے، آنے والوں کا ایڈریس اور دیگر معلومات نوٹ کی جائیں اور دکانوں یا بوتیکس کو مستقل بنیادوں پر جراثیم کش ادویات سے صاف کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ریستورانوں اور کافی شاپس میں جہاں بچوں کے لیے پلے لینڈز وہاں کی سماجی فاصلے کے اصول کو کسی صورت نظر انداز نہ کیا جائے۔ جنازے کے لیے جانے والے بھی سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسک اور دستانوں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کسی بھی خلاف ورزی پر بلدیہ کے ٹول فری نمبر 940 پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی سعودی نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح کی سعودی نیوز اپڈیٹ کو سننے دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جو بھی سعودی نیوز اپڈیٹ آئے میں فوراً اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو بنا کے اور آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ باخبر رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔